کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کسریٰ ایران کے حکم پر 2 طاقتور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہا، کسریٰ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر ہجرت کے اہم واقعات میں سراقہ بن مالک کا تذکرہ جاری ہے۔ آج ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں اندر تک دھنس گئے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگن کے بارے میں فرمائی تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ میں اٹھا اور اپنا تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دھنس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکالے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، مجھے امان دیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زاد راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتلائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہوئے جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دن ایفائے عہد کا اور خیر خواہی کا ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 صدیاں قبل، جبکہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات انتہائی نایاب تھے، دنیا بھر کی اقوام کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ حق کا پیغام سن کر ہر شخص اپنی قسمت اور مقدر کے مطابق جواب دیتا ہے، کوئی اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے تو کوئی اس کی رحمت کے سائے میں پناہ لے لیتا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسریٰ کی حکومت مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب اور نجاشی کی سلطنت جنوب کی جانب تھی۔ ان کے نام مکتوبات نبوی اور ان کے جواب میں ان دونوں کا رد عمل بڑا سبق آموز ہے۔ رومی بادشاہت کی طرح اس دور میں ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور اور خود کو سپر پاور سمجھتی تھی۔ روم و ایران سب سے طاقتور حکومتیں تھیں۔
ہرقل کیسر روم تھا، جبکہ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اس کا متن شرح مواہب میں امام زرقانی نے یوں محفوظ کیا ہے: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ حاکم فارس کے نام۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی قیصر کا مد مقابل تھا، مگر وہ قیصر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خود سر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنتے ہی اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پھر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کو گزشتہ رات قتل کرا دیا ہے۔ عملاً ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا۔ وہاں بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہوا۔ اب بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل گئے جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھیں۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ اس کے مالک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرقل کے مقابلے پر شکست پہ شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر بغاوت ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یک کے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے، تاکہ خلافت عثمانی میں آخری کسریٰ یزید گرد بھی مارا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید گرد کے بعد کوئی کسریٰ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ دنیا کے تاجداروں کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ آج بھی شر انگیز حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب کا انجام بھی انتہائی ذلت آمیز اور عبرتناک ہوگا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک کردار کسریٰ آپ نے سطور بالا میں دیکھا، یہ قرآن کے الفاظ میں شکی بدبخت ہے۔ آئیے ایک دوسرے کردار کا نظارہ کریں جسے قرآن میں سعید خوش نصیب کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے، اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی نسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسوا پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت لاکسوم تھا۔ صحابہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی مار کا آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور
مشہور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکت سے آپ دیدہ ہو جانا بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسحمت بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ نجاشی کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و امرا کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد العماد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار یعنی گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی شدید طوفان کی زد میں آ کر سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ اکرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابدی ہے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی امین اور لوگوں تک پہنچانے کی مکلف ہے۔ اللہ کرے ہر بندہ مومن اپنے حصے کا کام کرنے کی سعادت سے بہرہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جسے میرا پیغام پہنچے وہ ان تک پہنچا دے جن تک یہ نہیں پہنچ پایا۔ اس وقت جب کہ کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہے تھے اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غیب خبر سنائی کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ اور کیسر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ غیب دان نبی صادق کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوند اللہ الغیوب کی وحی سے آپ نے دی ہے۔ بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ غیب دان نبی کی دی ہوئی غیب کی خبریں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی خلاف واقع ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔